آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، بنی اسرائیل یعنی یہودی ایک ایسی قوم ہے جو اپنی 4000 سالہ تاریخ کے دوران اس دنیا میں اپنی حرکتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیشہ رسوا اور ذلیل و خوار ہوتی رہی ہے، اور ہر کچھ 100-200 سال کے بعد یہ قوم اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس ارض مقدس سے نکالی جاتی رہی ہے، یعنی فلسطین سے۔ قرآن کریم میں یہودی قوم کو بنی اسرائیل کہہ کر پکارا گیا ہے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسی لیے اس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس قوم کے مکر و فریب اور تباہی کی داستان بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے، اور یہودی دھوکہ، مکر و فریب اور چال بازیوں میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر لعنت کر دی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس قوم کو اپنی رحمت سے دور اور در بدر چھوڑ دیا ہے۔ دوستو سوچئے، اس قوم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہے، مگر ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب بنی اسرائیل قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے لاڈلی اور پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی خواہش پر انہیں ایسے ایسے انعامات عطا کیے جو نہ تو بنی اسرائیل سے پہلے کسی اور کو ملے تھے اور نہ ان کے بعد کسی اور کو عطا کیے گئے۔ اتنے انعام و اکرام کے بعد بھی یہ قوم کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دشمن بن گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں یہودی قوم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، مصر سے ہجرت اور فرعونیوں سے نجات کے بعد بخت نصر کا قہر اور اس کے بعد تائتس نامی بادشاہ کے ہاتھوں مر کٹ جانے والی یہ قوم تاریخ کے ہر 100-200 سال بعد تباہ و برباد ہوتی رہی ہے، اور آج سے تقریباً 100 سال قبل بھی یہ قوم یورپ میں 60 لاکھ یہودیوں کے قتل ہونے کے بعد ہٹلر کے ہاتھوں بھی بڑی بری طریقے سے پٹ رہی تھی۔ دوستو، ان یہودیوں کی تاریخ ہزاروں سالوں کے انتشارات سے بھری پڑی ہے، مگر بنی اسرائیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی قوم ہے کہ جس کی ہدایت کے لیے سب سے زیادہ انبیاء اکرام اس زمین پر بھیجے گئے، اور اس قوم پر تقریباً 70,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس وجہ سے یہودی اپنے آپ کو نبیوں کی پاک نسل سمجھتے ہیں، جبکہ ان کی نظر میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور مسلمانوں کو تو یہ ناپاک قوم تصور کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے چہیتی قوم ہوا کرتی تھی۔ اس قوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار انعام و اکرام اتارے گئے، اور بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت بھی عطا کر رکھی تھی۔ دوستو، جب بنی اسرائیل قوم کو فرعون مصر نے اپنا غلام بنایا اور اس قوم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور جب فرعون اور اس کی فوج نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کو سمندر کے کنارے پر گھیر لیا تھا، تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مارو۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو سمندر نے معجزانہ طور پر ان کو راستہ دے دیا تھا۔ فرعون سے نجات کے بعد جب یہ لوگ وادی سینا میں پہنچے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس قوم کی حالت بدتر ہو گئی تھی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس قوم پر آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا، اور ان کے 12 قبائل کے لیے 12 چشمے بھی زمین سے جاری کیے گئے۔ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی تسلیم نہیں کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے لوگوں سے جنگ کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف انکار کر دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم تو یہیں رہیں گے، موسیٰ تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد اس قوم نے ایک بچڑے کا بت بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ سے واپس تشریف لائے تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے اس بچڑے کے بت کو توڑنے کا حکم دیا۔ تو تب بھی اس قوم نے ہیلے بہانے کیے، مگر پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بھی
اس قوم کو معافی عطا کی اور یہ قوم اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے 70 لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ جب تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود نہیں دیکھ لیتے ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ یہ خواہش میں نے بھی اپنے رب سے کی تھی، مگر میں اس کی ایک تجلی کی بھی تاب نہ لا سکا، اور میرے سامنے جس پہاڑ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی ہوئی وہ پہاڑ کالا سیاہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ مگر بنی اسرائیل کے یہ 70 لوگ بضد تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تو ان لوگوں کے لیے دیدار الہی کا خاص بندوبست کیا گیا۔ اور جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور کے پہاڑ پر پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تجلی انہیں دکھائی تو یہ تمام لوگ اسی وقت ہی ہلاک ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے حق میں دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور ان لوگوں کی مغفرت طلب کرنے کے بعد انہیں معاف فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی مقدس کتاب تورات میں بھی اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس کتاب کی آیات کو فروخت کرنے لگے۔ یہ لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے مگر خود ان آیات کا مذاق اڑاتے اور اپنے برے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ اور بنی اسرائیل ہی وہ قوم ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے انبیاء اکرام کو شہید کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 انبیاء اکرام اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا، جو کہ انہیں برائی سے منع کرتے اور اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ دوستو، بنی اسرائیل کی قوم نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا کر انہیں شہید کیا، اور ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے نکل پڑے تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے شگاف سے اس کے اندر جا چھپے، مگر اس بدبخت قوم نے اس درخت کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے انہیں بھی بیچ سے چیر ڈالا اور شہید کر دیا۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام بغیر شادی کے ماں بنی تو اس قوم کے لوگوں نے معاذ اللہ آپ پر بدکاری کا الزام لگایا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی ماننے سے انکار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان یہودیوں نے اپنی عادتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاشی اور معاشرتی حملے کرنے لگے، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی سخت خلاف اور دشمن بن گئے تھے۔ یہودیوں کا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھا نہ تھا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے اور برا بھلا کہتے، اور یہودی ہی وہ قوم ہے جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن سب سے بڑے اور سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کسی نبی یا پھر کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر لعنت فرما دی ہے اور اس قوم کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار اور رسوا کر دیا ہے۔ اور جس قوم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے انبیاء اکرام کو شہید کیا ہو تو ان کی نظروں میں ایک عام مسلمان کی بھلا کیا حیثیت ہوگی۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔